بیان سے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. احمد سعید ابن امیر بخش، حمیدہ فاروق بنت عبدالمجید اور المؤمنین. میدان گرامی میدان محترم، جیسا کہ بیان ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ مسائل ساتھ ساتھ پیش ہو جائیں تو اس پر غور کریں. اور اپنی سے پہلے نشید بیٹھ جائے اپنی جگہ پر. تو سب سے پہلے ہم وضو وغیرہ کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں، لیکن نماز کس طرح پڑھنا چاہیے اور کس طرح نیچے ہو کے بیٹھ ارکان کی ادائیگی ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہمیں اہم اس پر غور کرنا ہے. نماز واجب ہے اور ویڈیو بنوا رہے ہیں. ہاں تو کھڑا ہو کے بنا لے ادھر ہو جاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی ادا ہونے چاہیے. کس طرح کھڑا ہونا ہے، ہاتھ کہاں پر ہونے چاہیے، نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے. تو یہ مسائل جو ہے بہت ضروری اور اہم ہے. اس میں ہم کچھ ارکان ادا کر کے دکھائیں گے، اس پر غور کریں اور اس طرح سے جماعت میں یا اپنی فرادہ نماز میں کھڑے ہوں. جماعت کا ہم نے پہلے ہی کل اور پرسوں بیان کیا تھا، لیکن ہم کس طرح قیام کرنا ہے، کس طرح تکبیرۃ الاحرام کہنی ہے، یہ ہمیں اور کرنا ہے. نیت کے بعد ہمیں ہر وہ کام چھوڑ دینا ہے جس سے نماز باطل ہو جائے. نماز باطل کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے کوئی کلام کر لینا، یعنی بات چیت کرنا، کوئی چیز کھانا یا پینا، یا پھر قہقہا لگا کر ہنسنا، ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے، وہ بھی انجانے میں کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر، وہ بھی منع ہے. لیکن قہقہا کی طرح ہنسیں گے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح اب ہم جو ارکان بتا رہے ہیں آپ کو اس پر غور کریں. ہمیں سب سے پہلے نیت کرنا ہے. نماز پڑھتا ہوں صبح کی یا مغرب کی واجب قربتاً للہ، اور سیدھے ہاتھ اس طرح رکھیں گے پہلے اور نیت باندھ کر پھر اللہ اکبر جب کہیں گے تو ہماری اللہ کی حدیث اور اللہ اور پھر ہاتھ جو ہیں ہمارے ایسے بندے ہونے چاہیے. یا حرکت کرتے ہوئے یا کسی بھی صورت سے یعنی ہاتھ اس طرح ہونا چاہیے، رانوں پر ہونا چاہیے، نگاہ سجدہ پر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ حالانکہ قبلہ سے اگر مڑ جائیں گے تو نماز باطل ہو جائے، لیکن سامنے بھی اوپر نیچے نہیں دیکھنا، صرف جگہ پر نظر ہو اور اس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے. اور پیروں کا بھی فاصلہ حد ہے ایک بات کی برابر، اس سے زیادہ نہیں، یا 3 انگل سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس سے کم نہیں اور اس سے زیادہ، یعنی زیادہ پھیل کے بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور پیروں کو ملانے بھی نہیں چاہیے. یہ قیام کی حالت ہو گئی. اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے. تو رکوع میں جائیں گے تو ہم اس طرح رکوع میں جائیں گے، نظریں جو ہیں پیروں کے بیچ، اور ہماری کمر اس طرح ہو کہ پانی کی اگر بوند ڈالی جائے تو گرے نہیں، ہلے نہیں، یعنی اس طرح سیدھی کمر ہو اور نظریں جو ہیں پیروں کے بیچ کے، سجدہ پر نہیں، رکوع میں پیروں کے بیچ میں. ٹھیک ہے، یہ رکوع کا ارکان ہو چکا. اس کے بعد پھر قیام کریں گے. دعائے قنوت میں ہاتھ بالکل سیدھے اس طرح، یعنی ایسے چہرے کے سامنے،
ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ سیدھے ہاتھ ہو اور چہرے کی جانب ہو۔ اس طرح دعا قنوت حالانکہ سنت ہے، لیکن یہ ارکان کریں گے تو نماز کی جو فضیلت بڑھ جاتی ہے اور ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم سجدہ میں جائیں گے تو سجدہ گاہ میں ظاہر سی بات ہے کہ پیر کے انگوٹھے کے علاوہ دوسری انگلی زمین میں ٹچ نہیں ہونی چاہیے، صرف 2 انگوٹھے اور گھٹنے تو ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ اور پیشانی، یہ 7 اعضاء جو ہیں سجدہ کرنے کے واجب ہیں۔ اس میں سے ایک بھی اگر اعضاء نہیں رکھا تو سجدہ باطل ہو جائے گا، اور جب سجدہ باطل تو پھر نماز بھی باطل۔ تو یہ مستحبات ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ بتائیں گے اور آگے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن باتوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے وضو پیشاب کرنے کے بعد ٹوٹ جائے گا، پخانہ کرنے سے ٹوٹ جائے گا، ریح خارج ہونے سے ٹوٹ جائے گا، یا پھر نیند غالب آنے کے بعد۔ غالب کس طرح؟ یعنی آنکھوں پر بھی آئے اور کانوں پر بھی آئے، کانوں سے سنائی نہ دے اور آنکھوں سے دکھائی نہ دے، تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی، یعنی آنکھوں پر غالب ہے لیکن کان ہلکی آواز سن رہے ہیں، تو وضو باطل نہیں ہوگا۔ انسان بے ہوش ہو جائے تو بھی وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہے گا، اسے پھر ہوش میں آنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ ارکان ہم نے کچھ مختصر طور پر بتائے ہیں، اور ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ہر سال ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی سوال درپیش ہے تو ہم سے سوال کر سکتا ہے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا پھر روبرو ہم سے یہاں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی شخص اگر سوال کرے تو تمام لوگوں تک وہ پہنچ جائے گا اس کا جواب، تو بہتر ہے کہ یہاں سوال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ معلومات جو ہے پوچھنے کے بعد ختم ہوتی ہے، یعنی معلومات بڑھتی ہے، اور جو یعنی جسے معلومات نہیں ہے، ہر بات میں ہر انسان کو معلومات نہیں ہوتی، اور ہر بات انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا، تو جب تک پوچھے گا نہیں تو انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس میں شرم و لحاظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی بھی عمر سے اور کسی بھی طرح آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اہم مسائل جو ہر سال بیان کیے جاتے ہیں، کچھ مدرسے کے حوالے سے آپ تک 2 باتیں پہنچانی ہیں۔ اس سال آپ لوگوں کو جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے، حالانکہ کئی سال سے ہم چاہ رہے تھے کہ بڑی کلاسیں بھی شروع ہو جائیں، لیکن ابھی بچے پنجم کر کے نہیں فارغ ہوئے تھے، کچھ 2-4 بچے ہوئے تھے جس سے کہ اس میں نہیں کر پاتے، لیکن ابھی ماشاءاللہ ہمارے مدرسے سے لگ بھگ 20 بچے پنجم کر چکے ہوں گے، یعنی اگلے مہینے، ابھی یہ امتحان دینے کے بعد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پنجم کے بعد جو بڑی کلاسیں شروع کی جائیں گی، اور عید کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طریقے سے مدرسے میں بڑی کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ ہی آئے، کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، صرف اردو اور قرآن آنا چاہیے، اور اگر اردو قرآن نہیں آتا تو وہ الگ سے کلاس لے کر وہ سیکھ سکتا ہے، سیکھنے کے بعد پھر داخل ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے دینی تعلیم اتنی اہم ہے، مجالس میں اور تقاریر میں بیان کیا جاتا ہے، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں وہ دور چلا گیا کہ صرف دینی تعلیم پر ہی مولانا منحصر رہتے تھے، یعنی صرف دینی تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتے تھے، لیکن آج کا دور وہ دور ہے کہ بنا دنیاوی تعلیم کے مدرسے میں داخلہ ہی ممکن نہیں ہے، یعنی جب تک طالب علم 10ویں یا 12ویں نہیں کر لے جب تک وہ مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دونوں تعلیم جو ہیں، دونوں علم ضروری ہیں اور لازم ہیں، کیونکہ اسی سے دنیا اور دین کو انسان سمجھ پائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی التجا کریں گے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آگے بڑھیں، تعاون کریں، کیونکہ مدرسہ ابھی پھر ایک جام سا ہو چکا ہے، کچھ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ پورا سال ہو گیا، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں مدرسہ تھا وہاں پر ہی ہے، یعنی اس کی بڑھانے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی،
اور نہ ہی لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو دیکھیے جب تک ہمارا مرکز ایک مستحکم نہیں ہوگا تو جب تک ہم کوئی قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. صرف بچوں کو تعلیم دینا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں تک ہمارا یہ میسج پہنچے کہ ہم نے یہاں پر جو شروعات کی ہے تو اسے ایک عروج ملا ہے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچا. یعنی اس کو جو جگہ ہو گئی ہے مستقل اس کو اور تھوڑی اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں. اور اس میں آپ کا اہم کردار یہی ہے کہ آپ اپنے ذاتی جیب خرچ سے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جو آپ کو راستہ دیا ہے وہ آپ کا فریضہ بھی ادا ہوگا اور ادارے کو بھی امداد ہوگی جو قمص کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو قمص کے واجبات اور قمص کتنا ضروری ہے کیا ہے وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. آج اتنا ہی مختصر آپ تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ آپ قمص پر زیادہ سے زیادہ زور دیں اور غور و فکر کریں اور قمص نکال کر مدرسے کو امداد کریں. سوال جی محمد ایک بار اور سورہ حمد کا سما کر احمد سعید ابن امیر بخش اور حمیدن بانو بنت عبد المجید اور المؤمنین کے لیے